کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں. ان میں ایک تھی گھوڑ سواری. گھوڑ سواری بڑی کہی ہے. تیر اندازی یہ بھی ان کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جو ان کا سب سے زیادہ مشغلہ تھا نا وہ تھا شکار کرنا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکار بہت کیا تھا. اور ان کا جو امامہ شریف تھا، امامہ شریف کے بالکل سامنے مور جو ہوتی ہے مور، اس مور کا ایک پر وہ ہمیشہ لہراتا تھا. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ باقی جو غازی تھے ان کے پاس ایک تلوار ہوتی تھی، حضرت سیدنا امیر حمزہ 2 تلواروں کے ساتھ لڑا بیک وقت 2 تلوار. اور ان کی یہ شان تھی کہ کوئی بندہ ان کے سامنے آ کے ان پر وار نہیں کر سکتا. اتنا روب اور دبدبا تھا، ڈرتے تھے کافی. کسی نے اگر کوئی وار کرنا ہے تو وہ پیچھے سے کر سکتا ہے، سامنے. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف چل پڑتے تھے، کافروں کی جس سمت چل پڑتے تھے اس طرف کا کوئی کافر بچتا نہیں تھا. سب کافروں کو آپ واصل جہنم کر دیتے تھے. یہ روب اور دبدبا تھا. اس روب کی اور بہادری کی مثالیں ابتدائی اسلام کے اندر. آپ شکار کر کے آئے تو ایک باندی وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ امیر حمزہ تمہاری شکار کی مہارت کو ہم کیا کریں، تمہاری گھوڑ سواری کو ہم کیا کریں، تمہاری یہ تیر اندازی کا ہمیں کیا فائدہ. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ حضرت امیر حمزہ کو اس باندی نے بتایا کہ تم اتنے بڑے گھوڑ سوار ہو، تیر انداز ہو، شکار کرنے والے ہو، شکاری ہو، جبکہ تمہارے گھر کا تمہارا جو بھتیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ابو جہل نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کے سر پہ وار کر دیا ہے، اور تم وہ کی شکار کر رہے ہو. جب یہ بات باندی نے بتلائی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں، فوراً گئے. یہاں ایک بات قابل غور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے کتنی محنت کیا کرتے ہیں. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب ابو جہل نے میرے اور آپ کے قریب آقا پر وار کیا تھا تو اس وار کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے 2000 مرتبہ حضور سے پوچھا تھا دین کے بارے میں، دین کیا ہے، اور پھر تانے دینا، پھر ذاتیات کی طرف آ جانا. اتنے اس نے تانے دیے تھے. وہ کہتا تھا کہ تمہیں اقتدار کی ضرورت ہے، تمہیں دولت کی ضرورت ہے، تمہیں عورت کی ضرورت ہے، اعوذ باللہ. اس طرح کے تانے میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے. تو قرآن مجید اور فرقان حمید میں نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آج دین کی خاطر کوئی ایک تانا مل جائے تو ہم ٹھیس ہو جاتے ہیں، بس فلاں تانے دیتا، فلاں تانے دیتا، فلاں تانے دیتا. تو یہ دین کے نام پر تانے نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو جب رسول اللہ نے اس کو جواب نہ دیا، بار بار وہ پوچھتا رہا، بار بار وہ پوچھتا رہا. اب چونکہ اس نے لغویات شروع کر دی، ذاتیات. قرآن کہتا ہے کہ جب جاہل لوگ مخاطب ہوں تو قالوا سلاما، ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی، ان کو منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھو، بس اپنا کام کرتے رہو. رسول اللہ نے اس کو جواب نہ دیا تو اس کو غصہ آیا. اس نے لاٹھی لی ہوئی تھی تو رسول اللہ کے سر مبارک میں مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا. ابو جہل بیٹھا تھا اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں.
حضرت امیر حمزہ چلے گئے اور آپ نے جو کمان اٹھائی ہوئی تھی وہ کمان اس کے سر میں زور سے مارا، اس کا سر ٹوٹ گیا۔ اس کے جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا امیر حمزہ سے لڑنے کی جرات نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم سارے یہیں پناہ ہو جاؤ، امیر حمزہ سے تم نے نہیں لڑنا، میں ان کو بعد میں سمجھا دوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا امیر حمزہ تمہیں نہیں پتا وہ ہمارے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ نے کہا میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ بس یہ جملہ نکل گیا، تھا تو نہیں، بس جملہ نکل گیا کہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ بس کرم ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر فوراً پھر چلے گئے حضور کی بارگاہ اور جا کر حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر رہی تھی۔ جا کر بیٹھے تو عرض کی محمد میرے بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے آیا۔ حضرت خدیجہ اور رو پڑی، تکلیف ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی تو وہ اور رو پڑی۔ پھر حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں روئے نا، میں تو بدلہ لے آیا ہوں، میں تو اس کا سر پھوڑ آیا ہوں اور میں اس کو کہہ کر آیا ہوں کہ جس نے انگلی بھی کی تو میں اس کی انگلی کاٹ دوں گا، جس نے ہاتھ بھی کیا تو میں اس کا ہاتھ اٹھا دوں گا، جس نے مصطفیٰ میرے محمد کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے تابوت کر بیٹھ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا جان یا امی، اے میرے چچا جان میں اس بات پر تو راضی نہیں ہوں کہ تم ابو جہل کا سر پھوڑو، میں اس سے تو خوش نہیں ہوں گا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد بتائیں نا آپ کس چیز سے راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میں تو اس چیز سے راضی ہو جاؤں جس کا درس میں دے رہا ہوں، جس کلمے کی دعوت میں دے رہا ہوں، آپ بھی وہ کلمہ پڑھیں گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ بس یہ جملہ حضور نے بولا، فوراً حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا اگر آپ ایسے ہی راضی ہوں گے تو میں اپنے محمد کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی وقت کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر ان کے بعد کلمہ پڑھے حضرت عمر کا، اور پھر ان کا جو واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر آ رہے تھے پتہ چل گیا کہ عمر آ رہا ہے شاید تلوار سے وار کریں، حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آئے تو میں دیکھ لوں۔ حضرت دار ارقم میں جو موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر حمزہ دروازہ کھولنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دروازہ جب کھولا نا تو حضور نے فرمایا کہ امیر حمزہ بھی غصے میں گئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عمر سر لینے نہیں بلکہ سر دینے آیا ہے۔ تو حضور بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور پہنچ کر حضرت امیر حمزہ کو ہٹایا اور ہٹا کر عمر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور لگا کے نا جکڑ کر فرماتے ہیں راوی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہ چھوڑتے، فرمایا میری دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں چلی جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں آ جاتی ہیں۔ اتنی طاقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آخر کیوں نہ ہوتی؟ نبوت کی طاقت ہے، یہ نبوت کی طاقت تھی۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے واقعات بہت طویل ہیں، محبت کے واقعات۔ غزوہ بدر کی اگر بات کریں تو غزوہ بدر میں جب معرکہ شروع ہوا تو 3 انصاری جو صحابہ تھے مدینہ پاک کے، وہ رسول اللہ نے بھیجے مقابلے کے لیے۔ ادھر سے طاقت کا گھمنڈ تھا ان کو، ابو جہل کے ٹولے کو۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ بولے حضور کا نام ہے، حضور پاک پڑھا کرے، کنجوسی نہ کیا کرے۔ سب سے بڑا کنجوس ہے وہ جو حضور کا نام سنے اور حضور پاک نام۔ انہوں نے کہا ہے محمد یہ انصار ہیں، ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ایسا کرو قریشی لے لو، وہ ہمارا مقابلہ کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ بھیجے، حضرت مولا علی، حضرت عبیدہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔
اب ان کا مقابلہ کون کرے؟ پہلے سے ڈرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار کے اندر 2 کافروں کو واصل جہنم کر دیا، اور پھر اس جنگ کے اندر، غزوہ بدر کی جنگ کے اندر، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے 27 کافر واصل جہنم ہوئے ہیں، 27 کافر۔ اس طرح نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کار کے غلام، بہت سارے کارنامے انہوں نے سب انجام دیے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہد میں شہادت ہوئی احد کے اندر، اللہ اکبر، اب سامنے تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، وحشی نبی حضرت ہندا ان کا ایک غلام تھا، ڈیوٹی لگی تھی کہ تم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو، یہ بدر میں جو جنگ ہوئی تھی نا، بدر میں جنگ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو واصل جہنم کیا تھا حضرت امیر حمزہ نے۔ تو ان کافروں کو یہ غصہ تھا کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ نے، جو کہ بڑے بڑے سرداروں کو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے بدر میں جو کہ واصل جہنم ہو گئے تھے، تو ان کو غصہ تھا کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، اور ہندا نے تو قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کا سینہ چیر کے ان کا کلیجہ چبانا ہے، اور وہ کیا تھا اس نے۔ خیر بعد میں وہ مسلمان ہو گئی ہیں، اب ان پر کوئی فرد جرم عائد ہے ہم نہیں کر سکتے، یہ جو کہ واقعات تھے، بعد میں اسلام کا دامن وسیع ہوتا چلا گیا، بہت سارے حضرت خالد بن ولید جیسے جو ہے وہ ایک وقت ایسا تھا کہ کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آئے تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو وحشی نامی، یہ وحشی کی بات انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس وجہ سے اب ان کو حضرت وحشی ہم کہتے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر وار کیا، وہ نیزہ انہوں نے مارا پیچھے سے، تو آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہاں ریڑھ کی ہڈی سے وہ اندر پیوست ہوا نا، اندر تک چلا گیا۔ ایک دفعہ آپ گرے، پھر اٹھ گئے، زخم چونکہ گہرا تھا، تلواریں دونوں چلاتے تھے، پھر گر گئے۔ جب آپ گرے تو آپ کی اس نیزے لگنے کی وجہ سے شہادت ہو گئی تھی۔ وار سامنے سے نہیں کیا گیا، تلوار آپ کے سامنے سے نہیں لگی، پیچھے سے وار کیا گیا تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بہادری کی سب سے بڑی علامت اور دلیل ہوتی ہے کہ جنگ کے اندر سامنے سے وارنا، پیچھے سے اگر کوئی وار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بزدل ہے، ڈرتا ہے، یہ بہادر ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بہادر تھے اور کافر بھی مانتے تھے، اس وجہ سے پیچھے سے وار کیا۔ پھر بعد میں ہندا آئی، انہوں نے سینہ چیر کیا، آپ کا غسلہ کیا گیا تھا، ناک، آنکھ، کان، ہونٹ، زبان یہ کاٹے گئے تھے، اور سینہ چیرا گیا تھا، اندر سے نکالا گیا تھا کلیجہ، چبایا گیا تھا۔ یہ سارے معاملات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا تھا، غم ہوا تھا، حضور بڑی تکلیف میں تھے۔ دیکھا نا جب اپنے چچا کی یہ لاش میں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، حضور لاش مبارک کے اوپر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا امی، یا حمزہ، یا امی، یا فاعل الخیرات، یا فاعل القرابت، اسد اللہ و اسد رسولہ، اے حمزہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، تم نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، تم نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، تم اتنے بہادر ہو، اتنے بہادر ہو کہ تمہارے لیے میرے رب نے لقب بھیجا ہے کہ تم اللہ کے بھی شیر ہو، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہو۔ یہ حضور علیہ السلام نے معاملہ فرمایا۔ اب بات آ گئی کفن کی، جہاں حضرت صفیہ آپ کی بہن ہے، وہ جب دیکھنے کے لیے آئی نا لاش کو، حضور نے منع فرما دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے رب سے صبر مانگا ہے، میرا رب مجھے صبر عطا فرمائے گا، مجھے دیکھنے دیجئے کہ میرے بھائی نے کلمے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ چونکہ گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کا حق کیا ہے، وہ صحابہ نے ادا کیا، وہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ادا کیا تھا کہ کلمے کا حق کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے بھائی نے کیسے حق ادا کیا ہے، میں نے رب سے صبر مانگا ہے۔
چادر ایک تھی، سفید اور کالے داغوں والی ایک چادر تھی، اور 2 لاشیں بچ گئی، ایک حضرت امیر حمزہ کی اور دوسری حضرت جحش کی. یہ ان کے بھانجے تھے حضرت جحش. ان دونوں کی لاشیں بچ گئی تھی اور چادر ایک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو اکٹھا ہی جو ہے کفن نہیں کیا. اللہ، آج تو سہولیات ہی سہولیات، آج کے تمام ہے. حضرت امیر حمزہ اور حضرت جحش کو جب کفن دیا گیا تو میں کفن چھوٹا ہو گیا. سر پہ کرتے تھے تو پیر نکل آتے تھے، پیروں پہ کرتے تھے تو سر نکل آتے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پیروں پر گھاس ڈال. اس طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا شیر، اسد اللہ اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا. نبی اکرم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی مزار شریف میں جایا کرتے تھے. غزوہ احد کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی مزارات پر جایا کرتے تھے، وہ اِصالِ ثواب کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اِصالِ ثواب کرنا چاہیے. یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت امیر حمزہ کا جو قاتل تھا وہ ہے حضرت واشی. بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. جب فتح مکہ ہوا تھا تو یہ بات ہوئی، اس نے کہا میں بھاگ گیا تو آپ مجھے تو چھوڑیں گے نہیں رسول اللہ، کیونکہ میں نے ان کے چچا کو قتل کیا تھا. یہ جب وہ بھاگا نا تو کسی نے اس کو کہا کہ رسول اللہ سے معافی مانگ لو، تمہیں آج تو مکہ فتح ہوا ہے، آج تو اعلان ہے مسلمانوں کا عام معافی کا، تم جا کے معافی مانگ لو. اس نے کہا میں نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، مجھے کہاں بھلا معافی ملے گی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ جب آیت پڑھی نا اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے معاف فرما دیتا ہے لیکن شرک معاف نہیں فرمایا. تو یہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی کہ اس کو جب معافی کا کہا گیا تو وہ ڈر رہا ہے، ڈر کے مارے نہیں آ رہا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہ کرا بدلے میں امیر حمزہ. بس یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا جتنا بڑا بھی گناہ گار توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. آپ بتائیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہو اور اللہ اس کے لیے معافی کی آیتیں بھیجے. آج کے ہم گناہ گار کے ہیں جنہیں شیطان مرغلا کے کہتا ہے تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، تو جا کیا کرنے رہا ہے اللہ کے گھر میں، مسجد کی طرف کیا کرنے جا رہا ہے. جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہیں رب کی رحمت سے چھوٹے معافی مانگ لینی چاہیے. رب بڑا کریم ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب یہ آیت پیغام کے طور پہ حضرت واشی کے پاس گئی. حضرت واشی نے جب یہ آیت سنی نا تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا اے واشی تمہارے لیے معافی تو ہے پر میرے سامنے نہیں ہے، پر میرے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی لاش مجھے نظر آتی ہے، مجھے لاش نظر آتی ہے. اب یہ کو دکھ تھا، رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، چھپ چھپ کے بیٹھتے تھے، پر بیٹھتے ضرور تھے، حضور کی باتیں سنا کرتے تھے چھپ چھپ کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بھی موڑ دیتے تھے، ادھر منہ موڑ دیتے. اللہ. اب حضرت واشی یہ انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، حضور رخ موڑ دیتے تھے. اللہ نے آیت نازل فرمائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب صرف معافی مانگ لی ہے. فرمایا جب معافی میرا بندہ مانگ لیتا ہے تو پھر تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے پیچھے اس کے گناہ ہے ہی نہیں، دھل گئے ہو جیسے اس کے گناہ. یا رسول اللہ رخ نہ موڑا کریں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وہ معافی مانگ چکا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ آ گیا ہمارے در پر، آ گیا ہے ہمارے در پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا بھی کرتے تھے تو اس نے نہ دعا مانگی تھی
مسیلمہ کذاب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور کا ایک سب سے بڑا ایک فتنہ تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب اس نے دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ ابوبکر کو کیا پتا کہ نبی کیا ہوتا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں 3 نمازیں معاف ہیں، بس 2 نمازیں پڑھ لیا تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ اس نے اجتہاد کیے ہوئے تھے اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا، اور جنگ یمامہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کے اندر، پوری زندگی مبارک کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ یمامہ میں ختم نبوت کہ جو منکر تھا نبی مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو کہنے والا، اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تھی، 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اسی کے اندر حضرت واشی بھی تھے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھ سے حضور کے چچا میرے ہاتھوں سے وہ شہید ہو گئے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح ایک بڑی ہستی میرے ہاتھوں سے شہید ہوئی ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بدبخت ہے نا لعنتی مسلمہ، یا اللہ میرے ہاتھوں سے اسے واصل جہنم کر۔ اب اس نے یہ دعا مانگی ہے تاکہ میرا ایک کفارہ ہو جائے، میرے دل کو جو سکون مل جائے۔ پھر ہوا ایسا کہ وہ مسیلمہ کذاب جو تھا لعنتی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے وار سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ پھر انہوں نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، قتلت شر الناس وقتلت خیر الناس، اور انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اگر میرے ہاتھوں حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں تو اس کے مقابلے میں دنیا کا لعنتی ترین بندہ، شریر ترین بندہ مسیلمہ کذاب کو میں نے واصل جہنم کر دیا۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، بہادر ہیں، حضور کا ان سے بڑا پیار تھا، ہر سال حضور ان کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بہادری کی تذکرے بھی کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کی اہتمام بھی کریں، جتنی جس سے جو توفیق ہو سکتی ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کا فیض نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا